پہچانیں گے کیسے کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے؟ اللہ کے پیارے نبی کی غیب دانی پر، ان کی عظمت و شان پر قربان جاؤ کہ جن کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، کہ رحمان وہ ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ قرآن کون؟ جس کے تعلق سے رب فرماتا ہے تفصیل الکتاب، اور یہ لوح محفوظ کی تفصیل ہے، لوح محفوظ کی شان قرآن نے یہ بیان کی ہے ولا رتل ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خوشگوار چیز نہیں ہے جو لوح محفوظ میں موجود نہ ہو۔ اللہ نے لوح محفوظ سکھانے کی بات نہیں کی ہے، جو قرآن کے مقابل میں اجمال ہے، اور سکھانے کی جو بات کی ہے وہ قرآن کی ہے، اور قرآن جو ہے لوح محفوظ کے مقابل تفصیل ہے۔ تبھی تو اللہ کے نبی، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے مسلمانوں، اپنے نبی کی عظمت و شان پر قربان جاؤ، اللہ نے جو انہیں اختیارات انہیں پاور بخشے ہیں، اس پاور کے صدقے جاؤ۔ اللہ کے نبی اپنے کاشانے نبوت سے نکلتے ہیں، ایک ہاتھ میں کتاب ہے، سرکار فرماتے ہیں اے میرے عزیز صحابہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ کتاب کیسی ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے۔ نبی فرماتے ہیں یہ جنت والوں کی کتاب ہے، اس میں اہلیان جنت کا نام ہے، ان کے باپ داداؤں کا نام ہے، ان کے قبیلوں کا نام ہے، آخر اس میں ٹوٹل کر دیا گیا ہے۔ اور دوسری ہاتھ میں جو کتاب ہے اس میں اہلیان جنت جہنم کا نام ہے، اور ان کے نام لکھے ہیں، ان کے باپ داداؤں کے نام لکھے ہیں، ان کے قبیلوں کے نام لکھے ہیں، اور آخر میں ٹوٹل کر دیا گیا ہے۔ ارے کمال کی بات تو یہ ہے کہ وہ نبی ہے کہ اللہ نے آدم کے تعلق سے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کا نام سکھا دیا، لیکن اپنے محبوب کو جب سکھانے کی بات کی ہے ارشاد ہوتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ اے محبوب آپ کے رب نے آپ کو وہ سب کچھ بتا دیا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اب مسلمانوں ذرا غور کرو کہ جب اللہ کہہ رہا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے ہیں، تو اب کون سی چیز چھپی رہ گئی؟ کبھی تو بڑی کے امام کہتے ہیں یا رسول اللہ اور کوئی غیب ہے تم سے نہ ہو بنا جب نہ خدا ہی صبح تم پہ کرو غرور۔ ایسا امید کس لیے محنت کشے استاد ہو، کیا کفایت اس کو رب بڑی کرا رکھو کا لاگرم نہیں۔ مسلمانوں ہمارے نبی کی شان بڑی عظیم اور بڑی نرالی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ اللہ کے نبی کے عزیز صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، یہ سب کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، نماز روزے کے دعوے دار ہوں گے، داڑھی رکھنے والے ہوں گے، جو بہت رفتار ہونے والے ہوں گے، قرآن کی آیتیں پڑھنے والے ہوں گے، ہم کیسے پہچانیں گے کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا علیہ وصحابی، کہ جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں اس طریقے پر جس کو پانا سمجھ جانا کہ یہ جنتی فرقہ ہے۔ تو مسلمانوں نبی کی شان تو یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول تمہیں قیامت تک جو تمہیں عطا کرے گا وہی شریعت ہے، جس سے منع فرمائے وہی ناجائز و حرام ہے۔ وہ چاہتے تو یہ کہتے تھے کہ اے میرے عزیز صحابہ میرے طریقے پر وہ طریقہ جس کو اللہ نے اسوہ بنایا ہے اس طریقے پر جس کو پانا سمجھ جانا یہ جنتی والے ہیں، یہ جنتی فرقہ والے ہیں۔ لیکن غیب جان نبی کو معلوم تھا کہ کل کو ایک جماعت ایسی پیدا ہوگی جو قرآن کی آیتیں کو پیش کریں گی، لیکن نبی کی محبت، نبی کی اطاعت، نبی کا ادب و احترام اور نبی کا عشق ان کے سینوں میں نہ ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کی پاکیزہ سیرت رکھی ہے۔ کون سی سیرت؟ آپ مسلمانوں غور کرو، آج ہم سے میلاد النبی پر دلیلیں مانگی جاتی ہیں، یہ عزیز صحابہ ہے، ہم نے دیکھا ہے، ہم نے بزرگوں سے سنا ہے، یہ سننا ہمارے دیکھنے سے کہیں زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ یہ صحابہ بیان کرتے ہیں، راویان حدیث بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی جب وضو فرمایا کرتے تھے تو وضو کے قطرات زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے۔ اللہ کے نبی کے وضو کے قطرات کو صحابہ پی جاتے ہیں۔ بعض روایتوں میں ہے آپ کا دم مبارک پی گئے ہیں، پہلو براز کو محفوظ رکھتے ہیں۔ ارے قربان جاؤ، اعلیٰ حضرت
پر کہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں صحابہ کا طریقہ دیا ہے. حضرت سلیم ہے, اللہ کے نبی قیلولہ فرما رہے ہیں, جس کے مبارک سے پسینہ نکلتا ہے, وہ خوشبو وہ پسینہ مبارک شیشی میں جمع کرتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کا پسینہ مبارک جمع کر رہی ہو کیونکہ اس میں ایسی خوشبو ہے کہ جس کی ترجمانی اعلیٰ حضرت کرتے ہیں, وہ اللہ کو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ بھی چاہے بلند پھول. یہی اللہ کے پیارے نبی ہے کہ جب یہ گزرتے ہیں ایک جھاڑی میں امامہ پھنس جاتا ہے, بعد میں ایک صحابی رسول گزرتے ہیں, جان بوجھ کر اپنے امامے کو پھنساتے ہیں. حضرت امام مالک جلیل القدر صحابی ہے, مدینہ کی گلی میں ہے. مدینہ کی گلی کون گلی؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان کی مہک نے دل کے مجھے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل گئے ہیں مجھے بتا دیے ہیں. اسی مدینہ کی گلی میں امام مالک چل رہے ہیں, کنارے کنارے سے چلتے ہیں, دو قدم بڑھا کے چلتے ہیں. کسی نے پوچھا تھا اے امام مالک آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا تھا کہ ابھی قریب زمانہ میں اللہ کا پیارا حبیب, وہ حبیب کہ جس کے لیے صحابی رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ يَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. جس کو بریلی کے امام نے آسان لفظوں میں 4 زبانوں میں یوں عرض کیا ہے کہ یا رسول اللہ لم یأتِ نظیرک فی نظر مثلِ نصب پیدا جانا, جب راج کا تاج توئے سر سوئے ہے تجھ کو شہباز دوسرا جانا. یہی امام مالک ہے, جلیل القدر صحابی تابعی ہے, مدینہ کی گلی ہے اور وہ قدم بڑھا کے چل رہے ہیں, گلی میں کنارے کنارے سے چل رہے ہیں. پوچھا گیا آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا تھا کہ ابھی حال میں ماضی قریب میں اللہ کے پیارے نبی کا گزر ہوا ہے اور میں قدم بڑھا کے کنارے سے اس لیے چل رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو اللہ کے نبی کے قدم ان گلیوں میں پڑے ہو اور ان ذرائع مبارکہ نے ان کے قدموں کا بوسہ لیا ہو اور امام مالک کا قدم ان ذرات سے پڑے. میری غیرت اس کو گوارا نہیں ہے. کبھی تو بریلی کے امام پکار اٹھے کہ یا رسول اللہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا آگے سر کا موقع ہے. اور جانے والے آخری بات آپ کو بتا دوں, یہ نبی معظم ہے جن کی شان میں پورا قرآن نظر آتا, پورا قرآن ان کی نعت نظر آتا. صحابہ کی زندگی دیکھیں جو اعزاز عشق و محبت رسول میں گزر رہے, وہ نبی کی ذات کے حوالے سے ان کا وہی عقیدہ ہے جس کی ترجمانی اعلیٰ حضرت سرکار نے کی ہے. یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جا پیدا, نہ بس ایک جا تو جہاں پیدا, تو جہاں سے بھی نہیں جی بنا, کروں کیا کرو جہاں نہیں. اللہ کے پیارے نبی کی پاکیزہ سیرت, صحابہ کی پاکیزہ سیرت میں مسلمانوں آپ کو آج اتحاد کی جو عظمت میں ہے, اللہ نے جن کی شانیں بڑھائی ہیں, جن کی عظمتیں بڑھائی ہیں, جن کی قدر و منزلت بڑھائی ہے, جن کی شان میں پورا قرآن نظر آتا ہے, ان کی شان میں کچھ لوگ توہین کرتے ہیں. ہم ان سے ہاتھ کیسے ملا لیں گے, ان سے اتحاد کیسے کر لیں گے جبکہ قرآن کہتا ہے وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ, یہ ان منافقوں سے ان منکرین اسلام کی بات کو قبول نہ کرو. کھڑے ہو جائے. یہ ہمارے یہ تو پھول گلے گلزارے قادریت, گلے گلزارے اشرفیت, مخدومہ علی گرامی وقار, شیر کالکی اور سیدی مصباح الدین صاحب سے پیغمبر نگر شریف یہ جلوہ افروز ہوئے. ان حضرات نے تشریف آوری کے ذریعہ ہم اور آپ کو مشہور کیا ہے. آپ کی طرف سے ان آقاؤں کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت کی زبانی ہم کہتے ہیں یہ شیر کالکی موجود ہیں جن کے تعلق سے اعلیٰ حضرت نے اپنے دعا میں کہا دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے خان فضل اللہ سے حصہ قضا کے واسطے. یہ آقا زادے ہیں, یہ